کر دیتے ہیں. ہر کسی کو اپنا حساب پہنچ جاتا ہے اور صرف سگنیچریں ہوتی ہیں اور وہ کام ہو گیا. اب اوپر سے بارشیں آئیں تو خرچ کون کرے؟ اب ڈی سی نے کہا کہ پیسے تو آپ نے کھا لیے، مجھ سے سگنیچر لیے آپ نے کہ یہ کام کرا لیا میں نے، پیسے تو وہ کھا گئے. اب پیسے کھا گئے، کام کون کرائے؟ تو انہوں نے سارا کچھ اپنا ملا بھی چھوڑ دیے مارکیٹ میں، ان کے ذریعے وائز کرائے لوگوں کو جتلایا گیا لوگوں کو کہ خدا کا عذاب ہے، توبہ کرو، یہ کرو. حکمران بھی سہم لیں گے، نثار کھوڑو بھی یہ کہہ رہا ہے، سراج درانی بھی یہ کہہ رہا ہے. یعنی یہ غریب. اب سارے سندھ میں گھومو، لوگوں سے پوچھو کہ جناب یہ بارشیں، تو لوگ بولیں بس اللہ کا ناراضگی ہے. یعنی ہمیں اتنا باور کرا ہے بابا اللہ کی ناراضگی کیا ہے؟ ان غریبوں ہاتھ خالیوں پہ اللہ کیوں ناراض ہوگا؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ناراض ہو خدا تو جو صبح کو ایوان میں بیٹھتے ہیں، شام کو دو لڑکیاں سائیڈ میں رکھتے ہیں، اسکاچ پیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، سندھ کو لوٹتے ہیں، ان پہ کسی کا گھر نہیں ڈوبا، کسی ایم پی ایم این اے کا گھر نہیں ڈوبا، کسی چیئرمین کا گھر نہیں ڈوبا. یہ شاہ نواز سولنگی کا گھر ڈوب گیا، اس پہ اللہ ناراض ہے. سولنگیوں نے اللہ کا کیا قصور کیا ہے؟ قصور کیا تو حکمران نے کیا، خدا پکڑے تو ان کو پکڑے. تو یہ ملاؤں سمیت حکمران جو ہے نا، ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگوں تک کہ توبہ کرو. یعنی لوگوں کا ذہن یہ تسلیم کر لے کہ ریاست کی کوئی غلطی نہیں، حکمران کی کوئی غلطی نہیں، سیاستدان کی کوئی غلطی نہیں، ہم غریبوں کی غلطی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ خدا کا عذاب نہیں. بارشیں 150 سے زیادہ ملکوں میں ہوئی ہیں. خدا کا عذاب ہو تو اسرائیل پہ ہو، نہیں ہو رہا. خدا کا عذاب ہو تو یورپ پہ ہو، نہیں ہو رہا. خدا کا عذاب ہو تو کافروں پہ ہو، نہیں ہو رہا. خدا کا عذاب اس سندھ پر بتایا جا رہا ہے جو سندھ پورے پاکستان کو پالتا ہے، جو سندھ ان تھرڈ کلاس کے حرام خوروں کو ووٹ دیتا ہے، جو سندھی لوگ. اب ان غریبوں پہ خدا کا عذاب ہے. میں نہیں مانتا. سندھ کی حالت بہت خراب ہے. سندھ کو 15 سے 20 سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. معاشی صورتحال تباہ ہو چکی ہے. آنے والے دنوں میں اور تباہی آنی ہے، بہت زیادہ تباہی آنی ہے. مہنگائی ہونی ہے، ہر چیز تباہ ہونی ہے. ان لوگوں نے ایک کام کیا ہے جو میں یقین سے کہتا ہوں کہ تاریخ ان کو لعنتیں بھیجے گی. آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے، لیکن یاد رکھنا، کیونکہ ان لوگوں نے سندھی قوم کو بھکاری بنا دیا ہے. اور بھکاری، پورا قرآن اسٹڈی کرو، نہ خدا کو پسند ہے نہ رسول کو پسند ہے. ان لوگوں نے بھکاری بنا دیا. انکم سپورٹ کے 15-20 ہزار روپے لگا کے عورتوں کو ATM کارڈ مشین کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. لوگوں کو روڈوں پہ بٹھا دیا ہے. 1200 کے کٹے کے پیچھے سب چمن لگے پھرتے ہیں. تو ان لوگوں نے یہ کیا، ان تھرڈ کلاس لوگوں نے، نان سینس لوگوں نے، ایڈیٹ لوگوں نے. اور انہوں نے ووٹ لیتے ہیں اور ہم جیسے سادہ دل لوگوں سے، ان پڑھ لوگوں سے چاول کی پلیٹ پہ اور ATM کارڈ پہ ووٹ لے رہے ہیں اور ایک نان سینس لوگ حکمرانی کر رہے ہیں. میں 71 تک لے جاؤں گا اس کو. 71 سے ریاست کی پالیسی تھی کہ جب بنگلہ دیش کے جاہلوں نے، کالی ٹانگوں والوں نے ان سے آزادی لے لی، تو ریاست کے پاس آرمی تھی، جہاز تھے، فوج تھی، سب تھی، لیکن وہ ہاتھی درانتیوں والے لوگ، ان لوگوں کی ساری اسٹریٹجی انہوں نے فیل کر لی. کس کا پتہ نہیں، ٹکا خان کے نیازی خان تھا کہ اس نے بولا ہمیں بنگال چاہیے، بنگالی نہیں. تو کسی دوسرے بڑے زیادہ پھولوں والے نے کہا کہ یہ تو پالیسی سندھ کے لیے، یعنی سندھی نہیں چاہیے، سندھ چاہیے. ہر پڑھا لکھا بندہ جانتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹوٹل آمدنی ہے اس میں سے 70% سے پلس سندھ ہے. 65% پیٹرول سندھ دیتا ہے، 72% گیس سندھ دیتا ہے پورے پاکستان کو. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سندھ کی بجلی کی ضرورت ہے 3200 میگا واٹ، لیکن اکیلا سندھ کتنی بجلی پیدا کرتا ہے؟ ان لوگوں نے، ان کو پتا تھا کہ اگر سندھیوں نے آنکھ کھولی تو ہم بھوکے مر جائیں گے. تو انہوں نے 71 سے اپنی اسٹریٹجی چینج کی. ایک سٹارٹ لیا کہ لوگوں کو شعور چھینو لوگوں سے. انہوں نے کاپی کلچر آپ میں ڈال دیا. آپ کو صرف یہ بتا دیا کہ آپ نے پڑھنا ہے، ڈگری چاہیے نا آپ کو، چلو میٹرک انٹر گریجویشن کر دیتے ہیں. تو کاپی کلچر ڈال کے تعلیمی نظام تباہ کیا گیا. ہمارے ڈاکو ہاتھ سے پیدا کیے ان لوگوں نے. اور پورے پاکستان میں صرف سندھ کے جو جنگلات ہیں، جس کو بیلا کہتے ہیں دریا کا، وہ سارا انہوں نے کاٹ دیا کہ ڈاکوؤں کے نام پہ. اسے اس کے بعد پورے سندھ میں دمے کا مرض پھیلا ہے، سما کا، کیونکہ وہ درخت اپنا آپ کو آکسیجن دیتے تھے. شہد جو آپ کے مفت میں گفٹ کی جاتی، اب 5000 میں بوتل ہو گئی ہے. اور
وہ جو زمینیں ہیں کچے کی, انہوں نے ان غداروں کو جو سندھ بیچنے والے تھے ان کو گفٹ کر دی, تم جاگیر کر کے رکھ لو. یعنی اب ڈاکو پیدا کیے تاکہ اوتانگے ختم ہو جائیں, جاہل ٹیچر بھرتی کیے تاکہ ایجوکیشن ختم ہو جائے. یعنی آپ سے شعور چلا جائے. ہمارے 2 درسگاہ ہیں, ایک اسکول اور دوسری جو مفت کی درسگاہ ہے وہ ہے اوتاق, جہاں بچے اخلاق سیکھتے ہیں, بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں, چھوٹے سنتے ہیں. ڈاکو پیدا کر کے اوتاقیں ختم کی گئی, جاہل ٹیچر, نانسن گدھے ٹیچر پیدا کر کے گدھوں کی فوج تیار کی گئی. آپ کے پاس جو ابھی بیوروکریٹ ہے وہ نان سینس ہے, چوتیاں ہیں. آپ ان سے بات کرو گے, ان کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. وہ آپ سانگڑ کے 2 دن ڈی سی چلتے ہیں, ان کو پتہ نہیں. نواب شاہ کا ڈی سی, سارے نان سینس ہیں. تو وہ نان سینس فوج کر کے آپ سے شعور لیا گیا, بھرتی کر کے, مطلب استادوں کو سب کو بھرتی کر کے آپ سے شعور لے لیا گیا. اب آپ کے پاس شعور کیا ہے؟ کٹے کا, راشن کا, جیب کا, پیٹ کا. خود غرض لوگوں کی ایک فوج پیدا کی گئی. اجتماعیت پسندی ختم. سندھ کیا, لوگوں نے اپنے گھر کو دنیا سمجھ لیا. وہ سندھ کو اون ہی نہیں کر رہے. جب اون نہیں کر رہے, اب وہ ڈگری یافتہ جاہل وڈیرے کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ٹیچر کی نوکری چاہیے, سپاہی کی نوکری چاہیے. انہوں نے نانسنس پیدا کرنے تھے, ان جاہل وڈیروں کو پیچھے, شرابی, عیاش, زانیوں کے پیچھے قوم کو لگا دیا انہوں نے. اب لوگوں کے پاس اجتماعی شعور نہیں رہا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرا ووٹ کتنی حیثیت رکھتا ہے. وہ تو بولتے ہیں ووٹ سائیں کا حق ہے. تو انہوں نے لوگوں کو نابین کیا, اور نابین لوگوں نے ایک آنکھ والوں کو, کانوں کو ووٹ دیا. اب وہ کانے لوٹ رہے ہیں ملک کو. بات یہ ہے. اچھا عمر صاحب, آخر میں اب سندھ کی عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کیا سندھ کی عوام کو پیغام دوں, کیا دوں؟ میں بولتا ہوں بھیک نہیں مانگو. یہ شوق سے قطاریں باندھتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ایک دیگ میں سے 70 لوگ کھانا کھاتے ہیں, لیکن ایک دیگ کھولو 500 لوگ بھاگیں گے. ان جالوں کو پتا نہیں کہ 400 لوگ خالی لوٹیں گے, لیکن پھر بھی بھاگتے ہیں. کٹے کا بتاؤ کتنا چلتے ہیں. یہ بھیک مانگنے والے لوگ ہیں. میں تو بولتا ہوں بنا دیا یہ. میرا تو بس چلے سیاست دانوں کو, بیوروکریٹوں کو, ایک سلنڈر میں بند کرو, بم مارو, تباہ کرو. یہ جو ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے نا, وہ بھکاری ہے. وہ غیرت مند نہیں ہو سکتا. جو مانگنے والا ہے, آپ ایک فقیر, ایک مستنڈے فقیر کو, وہ آپ سے جب بھیک مانگتا ہے نا کہ سائیں 10 روپے دو, آپ بول تو جاؤ, وہ بولتا سائیں دو, آپ بول تو چماٹ ماروں گا, وہ ڈر جاتا ہے. وہ پہلوان فقیر 10 روپے کے پیچھے اپنا ضمیر بیچتا ہے. یعنی وہ اگر آپ کو ایک چماٹ مارے تو بھی بیٹھ جاؤ, لیکن اس نے ہاتھ پھیلا کے اپنی غیرت ختم کر دی ہے. خدا خودداروں کو پسند کرتا ہے. ہم بھٹائی کے مرید ہیں, ہم بھٹائی کے مرید ہیں. اور ہمارے مرشد نے کہا ہے بھلی بکھ بھرم جی شال مونج شان. ہم بھوکا مرنا نہیں چاہتے. بولے شان گیا گند لینے, باڑ میں گیا شان. بھوک کھانا چاہیے, پتہ نہیں اجینو موتو والا کھانا چاہیے, ایری چاول چاہیے, پر دو, ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا. تو اس سے بہتر ہے قوم کو غیرت مند بننے کے لیے یہ ہاتھ بند کرو, مانگو نہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے, خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری روزی کا ضامن ہوں. ہمیں اللہ پہ اعتبار نہیں ہے. ہم تو چنگے مرسوں کے پیچھے بھاگتے جو چوتیا چمن بناتے لوگوں کو. کبھی بھی غیرت مند ہاتھ ایسے نہیں کرے گا. تو قوم کو ہم چاہتے ہیں کہ غیرت مند بنو, اپنے بازوؤں پہ بھروسہ رکھو, خود کماؤ, محنت کرو, کم کھاؤ, لیکن اپنی پسینے کی کھاؤ. یہ بھکاریوں والا, بھیک منگو والا طریقہ چھوڑ دو.